حج کے معاملے میں سعودی حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ محدود پیمانے پر حج ہوگا، ان کے باپ کا حج ہے۔ انہوں نے جب چاہا مسجدیں بند کروا دی، جب چاہا کھلوا دی۔ جب شدت کے ساتھ کورونا پھیل رہا ہے تو اوپر سے کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ اب کھول دیا جائے، سہولت دی جائے، تو کھول دیا۔ جو آرڈر دجال کا آئے گا اس پر یہ عمل کرنے والے مجرم ہیں، ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کی جوتیوں میں لپٹے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینچری ڈیل کی ہے؟ کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یمن میں قحط برپا کیا ہے اور لاکھوں انسانوں کو دربدر کر دیا ہے؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے محمد مرسی کی حکومت کا مصر میں خاتمہ کروایا اور سیسی جیسے حقیر مجرم کو اسرائیل کے ایجنٹ کو مسلط کیا؟ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے تیونس کے اسلامی انقلاب کو ناکام کیا؟ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے لیبیا کو خانہ جنگی میں ڈھکیل دیا اور اس کو سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں؟ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 12 لاکھ سنیوں کو شام میں قتل کیا اور بشار کے تحفظ کا پورا انتظام کیا؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پہلے صدام کو ختم کرنے کے لیے عراق کو تباہ کیا اور پھر دوبارہ عراق کو تباہ کیا؟ یہ وہی لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو قوم لوط اور قوم سمود پر جہاں عذاب نازل ہوا وہاں یہ پکنک اسپاٹس بنا رہے ہیں، ریزارٹس بنا رہے ہیں، جہاں کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ وہاں شریعت نافذ نہیں ہوگی، وہاں پوری عریانیت اور فحاشی کے مواقع دیے جائیں گے؟ اس سب کے باوجود انتظار میں ہیں ہمارے مولوی صاحبان کہ کیسے ان کی تعریف کریں، تو حج کا ہی عنوان بنا کر تعریف کے پلندے باندھ دیے گئے کہ سعودیہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ مجھے پوری عزت اور احترام کے ساتھ مولانا ارشد مدنی کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ 60,000 افراد جن میں طلبہ ہیں، علماء ہیں، سعودیہ کی جیلوں میں ہیں، آپ کا کوئی بیان اس پر نہیں آیا؟ کبھی آپ کا بیان اس پر نہیں آیا کہ سینما ہال قائم کیے جا رہے ہیں، رقص و سرود کی محفلوں کی اجازت دی جا رہی ہے، عورتوں کے پردے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے؟ اس پر بیان نہیں آیا؟ کبھی اس پر بیان نہیں آیا کہ مرسی کی حکومت کو ختم کرنے والے یہی مجرم ہیں اور تیونس کے بدماش صدر کو پناہ دینے والے یہی مجرم ہیں؟ کیا یہ واقعات نہیں ہیں؟ جو واقعات بچے کو معلوم ہے، کیا ہمارے بڑے بڑے علماء اور علامہ وقت اور بڑے بڑے ذمہ داروں کو معلوم نہیں ہے؟ اس وقت کیا ہوتا ہے جب یہ جرائم ہوتے ہیں تو قلم کیوں رکتے ہیں، زبانیں کیوں رکتی ہیں اور اس انتظار میں کیوں رہتی ہیں کہ کوئی پہلو ایسا نکلے کہ جس کی تعریف کر دی جائے؟ حج کے بارے میں جو بھی فیصلے ہیں یہ فیصلے خود مختارانہ نہیں ہیں، جو بھی فیصلے ہیں ان فیصلوں کے پیچھے کوئی اور ہے۔ کئی سال پہلے سے یہ بات سب کے سامنے آ چکی ہے کہ حج کے ایام میں حرمین کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اسرائیلی ایجنسی کو دی گئی ہے۔ اس کا اعلان عرب تو کرتے ہی رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے سب سے زیادہ جرأت کے ساتھ کھل کر 3 سال پہلے اس کے موضوع پر بیان دیا کہ بالکل مصدقہ جو خبریں ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو پرسنل لا بورڈ اور پرسنل لا بورڈ کرتے ہیں اس سے ٹکے رہتے ہیں، چمٹے رہتے ہیں، ان کی زبانوں پر یہ حقیقت کیوں نہیں آئی؟ کیوں نہیں اس پر گرفت کی جا رہی ہے؟ اتنے بڑے بڑے جرائم پر بھی اگر نہیں بولیں گے اور 1 جولائی سے فلسطین کے بقیہ علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کی وہ کارروائی جس میں سعودی حکومت، امارات کی حکومت، مصر کی حکومت 100% شریک ہے، اگر آج جب کہ ہم اب 29ویں تاریخ میں ہیں، اگر اس پر بھی زبان ان کی نہیں کھلی تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ لوگ بک چکے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اب ان پر اعتماد کیا جائے اور ان کی بات سنی جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے۔ حق ان کے سامنے نہیں ہے، کچھ اور مسالے اور مفادات ہیں، اس لیے یہ صورتحال ایسی ہے جس پر خاموشی اختیار کرنے کا جواز نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ 1 جولائی کی تاریخ کا انتظار کس طرح وہ کر رہے ہیں؟ کیا ان کے سینوں میں دل تڑپ نہیں رہے ہیں؟ کیا ان کے دماغ کو چوٹ نہیں لگ رہی ہے؟ کیا وہ کچھ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے مسائل میں اتنے الجھا دیے گئے ہیں کہ ان سے ابھر نہیں پاتے؟ کیا عالم عرب جو ہمارا اصل مرکز ہے، حرمین شریفین کا ملک،
جو تمام مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کا ملک ہے، وہ سعودی خاندان کے ماں باپ کا ملک نہیں ہے، یہ مجرم غاصب ہیں۔ کیا ان کے اندر یہ تڑپ نہیں ہے کہ جزیرۃ العرب کو آزاد کیا جائے؟ ان دجالیوں سے، ان اسرائیلیوں سے، ان صہیونیوں سے، ان صلیبیوں سے، ان مجرموں سے، ان کے ایجنٹوں سے۔ یہ ہے وقت کا تقاضا، اور اس تقاضے کو اگر پورا نہیں کیا گیا اور تعریف کے موقع تلاش کیے گئے، حیران ہو کہ ایک ایسے مجرموں کے لیے تعریف کا کوئی موقع کیوں ملتا ہے، کیسے اس کو تلاش کر لیتے ہیں۔ چاروں طرف سوائے گند کے کچھ نہیں ہے۔ سنڈاس میں ان کو کوئی موتی کیسے مل جاتا ہے، سنڈاس میں ان کو عطر کیسے مل جاتا ہے۔ بہرحال میں تمام بھائیوں سے، دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر پوری قوت کے ساتھ جو بھی وہ بات کہہ سکیں، لکھ سکیں اور لوگوں کو متوجہ کر سکیں، کریں، اور یہ سمجھیں کہ جو ان کا جو قلب و نگاہ کا اصل مرکز ہے وہ حرمین شریفین کا علاقہ ہے، اس کے تحفظ کی ذمہ داری امت پر ہے، اور اگر امت کے علماء بیدار ہیں، زندہ ہیں، اگر ہیں تو ان پر ہے، اور ان پر ہے کہ جو اس امت کی قیادت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، اور باقی جو اس تلاش میں ہے کہ کیسے اس مملکت اور اس حکومت کی تعریف کا کوئی پہلو نکل آئے، ان سے پلو جھاڑ لینا چاہیے، ان سے مایوس ہو جانا چاہیے، ان کو ٹاٹ باہر کر دینا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے نہیں ہیں، امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی گردش کرنے والے انسان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔